رات اللہ بناتا ہے، دن اللہ بناتا ہے، چھوٹا دن، بڑی رات، چھوٹی رات، بڑا دن، یہ کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کرتے ہیں۔ تو جب حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی طرف آؤ۔ تو بعض لوگ فضائل سن کر اللہ کی طرف آتے ہیں، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اب تو فجیتہ ہو رہا ہے، مصیبت ہو رہی ہے، تو وہ فجیتی کی وجہ سے اللہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ رسوائی ہوئی، کوئی نقصان دیکھا تو اللہ کی طرف آئے کہ یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے کہ کسی حال میں اللہ کی ماننی نہیں ہے، ہاں، کسی حال میں بھی نہیں ماننی ہے۔ ایک طبقہ یہ بھی ہوتا ہے، ہاں، کہ ماننا ہی نہیں ہے، جانتے ہیں کہ صحیح یہی ہے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ صحیح تو محمد کا ہی ہے، لیکن ماننا بھی نہیں ہے، وہ چلنے دینا بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہتا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ مشہور صحابی ہے، ایک دفعہ یہ دونوں کھڑے تھے، ابو جہل بھی کھڑا تھا، یہ بھی تھے، وہ تو صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو جب جب آپ کا گزر ہوتا تھا اور ابو جہل سے آمنا سامنا ہوتا تھا، آپ اپنی دعوت ضرور دیتے تھے ابو جہل کو۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، قبول نہ کرنا اس کا کام ہے۔ تو اس کو جیسے آپ کی عادت ہے کہ جس کو دعوت دیتے تھے اس کا اکرام کرتے تھے کہ ابو الحکم میری بات قبول کرو۔ تو کہنے لگا کہ محمد تم ابھی تک مجھ سے نا امید نہیں ہوئے، یعنی میں اتنا ضدی ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک مجھ سے نا امید نہیں ہوئے، لیکن نبی کیوں نا امید ہوتا؟ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے اس کو دعوت دی کہ وہ بات تو ہو گئی، وہ تو ماننے والا تھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کام پر چلے گئے۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ سے کہہ رہا ہے جو ان کے پاس کھڑے تھے، یہ بات تو ان کی صحیح ہے، ہاں، جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے، لیکن ہم مانیں گے بھی نہیں اور چلنے بھی نہیں دیں گے۔ یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے کہ مانیں گے بھی نہیں اور چلنے بھی نہیں دیں گے۔ عناد کہتے ہیں اس کو، ضد، دشمنی کے ساتھ ضد، عناد۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ایسا رخ اختیار کرے گا دین کے سامنے وہ نامراد ہوگا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ جتنے قوت والے زبردستی ضدی لوگ ہیں یہ سب نامراد ہونے والے ہیں۔ کبھی تو ان کی نامرادی ان کو دنیا میں آ جاتی ہے، نہیں تو آخرت میں تو ان کی نامرادی ہے ہی ہے۔ اس لیے میرے سیدھا راستہ وہ اللہ کی اطاعت اور تابعداری کا راستہ ہے۔ اسی سے حالات بنتے ہیں، اسی سے حالات بنتے ہیں، اسی سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے زندگیوں میں تربیت بھی ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں ایمان کا درجہ پہلے ہے کہ اپنے ایمانوں میں قوت پیدا کرو، دعوت کی محنت سے اور دین کی نقل و حرکت سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، یقین بڑھتا ہے، خوف بڑھتا ہے۔ اللہ کے راستے کی نکلنے کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ ایک یقین بڑھے گا، آخرت کا، حساب کتاب کا، جنت دوزخ کا، جو چیزیں غیب کی ہے اس کا یقین۔ غیب میں اللہ کی ذات بھی ہے کہ اللہ کی ذات غیب میں ہے، تو اللہ کا یقین اور خوف بڑھے گا۔ پھر جن چیزوں کے غیب سے خبر، جنت دوزخ، حساب کتاب، قبر، قیامت، اس کا یقین بڑھتا ہے دعوت سے، ہاں، کہ یہ چیزیں میرے سامنے آنے والی ہے اور میں ان چیزوں کے سامنے جانے والا ہوں، ہاں، تو اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے، اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ یقین اور خوف مطلوب ہے کہ اپنے اندر اللہ کی وعدوں کا، وعیدوں کا یقین بھی آوے، کہ اللہ کے خلاف کریں گے تو اس کا خوف بھی آوے، کہ دعوت صحیح رخ سے ہوگی تو یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہے، اندر یقین بھی پیدا ہوتا ہے، اندر خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ خوف جب پیدا ہوگا تو جو چیزیں نہ کرنے کی ہے وہ زندگی میں سے چھوٹ جائے گی، ہاں، کہ اندر خوف پیدا ہوا۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دیا ہے۔ کیا مراد ہے؟
کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دیا ہے. ہاں، کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاوے کہ ہاں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا بنا وہی سلامت رہنے والا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا بنا وہ اللہ کی طرف چلنے والا ہے. من خاف ادلج، حدیث شریف میں من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا. یہ مثال ہے. بس نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جلدی 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 کرو جلدی کرو. تو خوف کی کیفیت جو اندر اللہ پیدا کرتے ہیں وہ آدمی کو مطلب کی طرف جلدی کراتی ہے. اور بے خوف ہو گیا تو سست ہو جائے گا. تو ایمان اور اطاعت کے لیے خوف ضروری ہے تاکہ اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرے. ایمان کا تقاضا اطاعت ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں گے. تو ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ کا خوف. دین کی محنت میں دونوں باتیں حاصل ہوتی ہیں کہ دین کی محنت میں آدمی صحیح چلے گا تو اندر اللہ تعالیٰ اپنا خوف ڈالیں گے. ہاں، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے. پھر اللہ ہی جانتے ہیں اس کی کیسی تربیت کرنا. جیسے علاج کرنے والا جانتا ہے اس کو کون سی دوا دینا اور کتنے وقت کی دوا دینا. ایسے اللہ تعالیٰ جب اس راستے میں چلیں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو بولے نا کہ جو ہمارے راستے پر چلیں گے ہم ان کو اپنی راہ کی رہبری کریں گے. تو رہبری کرنے کے لیے اللہ کیا کرے گا؟ کوئی فرشتہ بھیجے گا کہ نا؟ رہبری کرنے کے لیے اندر کچھ پیدا کریں گے. اندر کچھ پیدا کریں گے. جیسے بیمار کے دل میں بیماری کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کو بیماری کا خوف ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا خوف دیتے ہیں. اور وہ خوف اللہ کے خوف میں اور مخلوق کے خوف میں فرق ہے. آدمی کسی مخلوق سے خوف کھائے گا، ڈرے گا تو اس سے دور ہو جائے گا. سانپ کا خوف اپنے آپ کو سانپ سے دور کرنے کے لیے، آگ کا خوف آگ سے دور کرنے کے لیے، خدا کا خوف خدا کے پاس جانے کے لیے. جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے پاس جائے گا. ہاں، کیوں کہ اللہ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے. تو اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر بھاگتے نہیں بلکہ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اس لیے خدا کا خوف ایک نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خوف مانگتے تھے. خوف مانگتے کہ اللہ مجھے اپنا خوف ایسا دے کہ میں تیرے نافرمانی تک جا نہ سکوں. ہاں، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نافرمانی نہیں جائے گا، اللہ کی طرف آئے گا. کہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. جتنے درجے کا خوف اتنے درجے کی ولایت. ہاں ہاں، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اس لیے اس دعوت میں بھی یہ اثر ہے کہ جب آدمی اپنی دعوت میں صحیح چلے گا تو اللہ اسے کیا دیں گے کہ اپنا خوف دیں گے. اپنا خوف جب اس کو اندر ملا تو اس کو اپنے گناہ چوبیں گے. اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ اس کو چوبتے ہیں. گناہ کی علامت یہ ہے کہ اگر دل صحیح ہوا، دل برباد نہیں ہوا تو گناہ چوبتا ہے. جیسے بدن صحیح ہوتا ہے تو پھانس چوبتی ہے، اور بدن سن ہو گیا ہے پھر پھانس نہیں چوبے گی. یہ ہے نہیں یہ بات کوئی پھانس. ہاں، نماز پڑھتے پڑھتے چٹائی کی پھانس چھپ جاتی ہے. جی ہاں، کیونکہ بدن صحیح ہے اس لیے وہ پھانس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. اس طرح دل صحیح ہوتا ہے تو پھر گناہ کھٹکتے ہیں اندر. اور خصوصاً جب دعوت میں چلے گا تو دعوت کی محنت میں ایک نور ہے. ہاں، دعوت کا نور، عبادت کا نور، جی ہاں، نقل و حرکت کا نور، توبہ استغفار کا نور. دعوت میں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اندر ایک نور بنتا ہے. ہاں، اس نور میں اس کو گناہ نظر آتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ. ہاں، وہ پٹی کھلتی ہے گناہوں کی تو اس کو ندامت آتی ہے، خوف آتا ہے
میں نے تو اتنے نمازیں کھوئی ہیں، اتنے روزے کھوئے ہیں، فلانے کا حق دبایا ہے، یہ پیدا ہوتی ہے اندر، اور یہی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہاں، پھر جب وہ چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ وہ ان چیزوں میں سے نکل جائے گا، حق والے کا حق بھی دے دے گا، چھوٹی ہوئی عبادتیں بھی ادا کرے گا۔ ہم نے ایسے مثالیں دیکھی ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے راستے میں پھر کر کے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی، کہ 20 سال نماز نہیں پڑھی اور اب نمازی بن گیا، تو کہ پچھلی نمازیں کہ وہ ادا کرنی ہے تو پڑھی اور پڑھ لی اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ہاں، وہ تو موت کے وقت اس نے، ہمارا ایک ساتھی تھا تو اس نے موت کے اپنے بھائی کو بتایا کہ 20 سال کی نمازیں فوت ہوئی تھی، میں نے الحمدللہ حساب کر کے روزانہ مغرب سے عشاء تک مسجد میں گزار کر اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں حساب سے پڑھتا تھا، وہ پوری ہو گئی۔ ہاں، ضروری ہے کہ ادا نہیں ہوئی تو قضا کرے، ضروری ہے، یہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ کام کا کیا فائدہ ہے، دعوت کی محنت کا کیا فائدہ ہے کہ یہ طاقت پیدا ہوگی، یہ طاقت پیدا ہوگی، جو نقصان کیا تھا اور نقصان کی تلافی کی طاقت پیدا ہوگی، کہ نماز چھوڑنی تھی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ آج بھی ایسے ساتھی ہیں کہ بھائی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنا شروع کرو، اللہ پوری کرا دیں گے۔ جی ہاں، کسی کا حق ہے کہ دینا شروع کرو، ہاں دینا شروع کرو تو ہوگے تو ادا ہوگا، نہیں تو کیسے ادا ہوگا؟ تو لوگوں کے حقوق پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کے حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ دعوت کی محنت سے اندر خدا کا خوف اور تقوی ملتا ہے۔ جیسے میں نے حضرت عمر کی بات کہی آپ سے، حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقوی ملا ہے، یعنی خدا کا خوف ملا ہے۔ تو خدا کا خوف ہر جگہ رہبری کرتا ہے، ہر جگہ رہبری کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو چیزیں منفی اور ممنوع ہے اس کی رہبری ہو جاتی ہے۔ یہی بڑا فائدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے تو کیا کریں گے کہ ہم ان کو اپنے راستے پر لگائیں گے، اپنے راستے پر ان کو لگائیں گے، غلط راستے سے ہٹا دیں گے۔ صلاحیتیں جو برباد ہو رہی تھی گناہوں میں وہ یہاں آ جائے گی، حق پر آ جائے گی۔ مال برباد ہو رہا تھا عیاشی میں، اسراف میں، اب وہ خدمت میں، عبادت میں وہ مال لگے گا، یا تو مخلوق کی خدمت کرے گا، یا خدا کی عبادت کرے گا، یا اپنی ضرورت پوری کرے گا۔ کہ مال اسی لیے پیدا ہوا ہے، مال اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرے، اپنی ضرورت پوری کرے اور خدا کی عبادت کرے۔ تو یہ راستے کھلتے ہیں اس محنت کی وجہ سے کہ مال میں کیسا چلنا، غریبی میں کیسا چلنا، جی ہاں ہر لائن کی رہبری ہوتی ہے، بیماری میں کیسا چلنا، تندرستی میں کیسا چلنا۔ رہبری کے لیے اللہ نے محنت دی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی رہبری دیں گے۔ ہاں، تو اللہ ہر لائن کی رہبری کرے گا۔ جی ہاں، یہ بڑی بات ہے۔ ہاں، لیکن خالی نقل و حرکت کافی نہیں ہے، بلکہ نقل و حرکت کے ساتھ دین کو سیکھتے ہوئے نقل و حرکت کریں، روز روز دین سیکھیں۔ آپ پوچھو گے کہ کیا سیکھوں، مدرسے میں داخل ہو جاؤں؟ کہ نہیں، ہم کہیں گے پہلے فضائل سیکھو۔ پہلے کیا سیکھو؟ کہ فضائل سیکھو، کہ میرے عمل پر اللہ کیا کرنے والا ہے، میرے اچھے عمل پر اللہ کیا کرے گا، میرے برے عمل پر اللہ کیا کرے گا۔ دعوت کے ساتھ تعلیم ہے، رہبری کے لیے تعلیم کے معنی سکھانا۔ تو کیا سکھانا؟ کہ دعوت میں تعلیم ہے، یعنی فضائل سکھائیں گے کہ فضائل پر اپنی زندگیوں کو لاؤ، فضائل کا علم یاد کرو اور فضائل کے علم پر عمل کرو۔ تو فضائل کا علم آسان بھی ہے اور فضائل کا علم مقدم بھی ہے، یاد رکھو۔ ہاں، فضائل کا علم مقدم ہے، جس کو نماز کی فضیلت سمجھ میں آئے گی وہ نماز پڑھے گا۔ ہاں، کیونکہ فضیلت میں وعدہ وعید ہوتا ہے کہ کرنے پر یہ انعام ہے، نہ کرنے کا یہ عذاب ہے۔ صحیح نماز کا یہ انعام،
نہ پڑھنے کا یہ عذاب، غلط پڑھنے کا یہ عذاب، یہ فضائل میں ہوتا ہے۔ اس لیے دعوت کا تعلق فضائل کے علم سے ہے۔ علم و ذکر ہے نا، تو علم و ذکر کا کیا استعمال ہوا؟ 4 مہینے ہوئے، 7 مہینے ہوئے، سال ہوئے، علم و ذکر کا کیا استعمال ہوا؟ کہ علم و ذکر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو فضائل سے وابستہ کرو۔ اس لیے بزرگوں نے جیسے تبلیغ کا کام شروع ہوا فضائل کی کتابیں لکھی، پہلے نہیں تھی۔ جب تبلیغ کا کام شروع ہوا تو یہ کام فضائل سے چلے گا، اور فضائل سے لوگوں کو ترقی ملے گی، اور فضائل کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے۔ ہاں، فضائل سے وہ سمجھے کہ علم کون ہے، علماء کیا ہے، عمل کیا ہے، یہ فضائل سے تو عمل ملے گا۔ اس لیے فضائل کی کتابیں لکھی گئی کہ دعوت کی اہمیت سمجھنے کے لیے اور اس کام کو صحیح معنی میں اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے فضائل کا علم آیا۔ تو فضائل کا علم آسان بھی ہے اور فضائل کا علم مقدم بھی ہے۔ ہاں، کسی کو بھی سمجھاؤ گے، سمجھدار بچے کو، وہ بھی فضیلت سمجھے گا کہ ہاں، کہ دیکھو یہ کریں گے تو اللہ اتنا ثواب دے گا، یہ کرو گے تو اتنی برکت ہوگی، یہ کرو گے تو دعا قبول ہوگی۔ یہ فضائل ہوتے ہیں، یہ بہت جلدی اتر جاتے ہیں اندر۔ نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ پہلے اپنی دعوت کو فضائل سے سمجھاتے ہیں، پہلے فضائل اترتے ہیں، جنت، جہنم، آخرت کا حساب کتاب، یہ سب فضائل میں آتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے دعوت ہے، اور دعوت میں پہلا مقام علم کا ہے، اور وہ علم فضیلت کا علم ہے۔ ہم لوگ جب شروع میں جاتے تھے بمبئی والوں نے ہم کو کام سکھایا ہمارے علاقے کو، تو کہتے ہیں فضائل سے فائدہ اٹھاؤ، تبلیغ میں پھرتے ہو، فضائل سے فائدہ اٹھاؤ۔ کہ فضائل سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ فرماتے تھے کہ ایک تو فضائل کو اپنے حلقوں میں پڑھو، اپنی جماعتوں میں پڑھو، جیسے پڑھتے ہیں مسجدوں میں، گھروں میں، سفروں میں، اسے پڑھو اس کو، اور بار بار پڑھو۔ دوسرا کہ اکیلے بھی دیکھو، جیسے اکیلے مصیبت موبائل ہوتے ہیں اکیلے، تو اس آفت کو اکیلے دیکھتے ہو، کتابوں کو اکیلے دیکھو۔ حضرت مولانا علیہ صاحب بھی فرماتے تھے کتابیں دیکھنی چاہیے، ان کے ملفوظات پڑھو۔ وہ فرماتے تھے کتابیں پڑھو، کتابوں سے صحیح علم ملے گا، علماء سے بھی صحیح علم ملتا ہے، کتابوں سے بھی صحیح علم ملتا ہے۔ جی ہاں، نبی ہوتا ہے، نبی کے ساتھ کتاب بھی ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس سے میرے بھائیوں فضائل، کہ فضائل کے ذریعے سے زندگیوں کا رخ آخر طرف کے ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق اور رغبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فضائل میں اپنا انعامات بتاتے ہیں۔ علم و ذکر تیسرا نمبر ہے ہمارا، اس کو بیچارے کو ایک دم شاہد پر کر دیا۔ ہاں، اس کا کیا استعمال ہے؟ کہ کوئی استعمال نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری نقل و حرکت وہ علم و ذکر کے ساتھ ہے، علم و ذکر کے ساتھ ہے، اور علم میں بھی پہلے فضائل کا علم اور اس کو اپنے عمل میں لانا۔ پہلے فضائل کا علم، اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے، اگر کرنے کا کام کیے ہیں تو کرنے کے کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کے کام ہے تو گناہ کے کاموں میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس گناہ پر یہ سزا دے گا، آخرت میں یہ ہوگی، دنیا میں یہ ہوگی، تو رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، خوف بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کس سے؟ کہ فضائل سے۔ اس لیے دعوت کے ساتھ فضائل کے علم کا خاص جوڑ ہے۔ ہاں، علم و ذکر جو تیسرا نمبر ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے یہ پہلا قدم ہے کہ ہماری زندگی فضائل کی طرف آوے، فضائل ہمیں یاد ہو جائیں، فضائل یاد کر کے اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو فضائل سے کہ فضائل کے ذریعے سے دعوت دیں کہ بھائی تو مسجد میں ہمارے ساتھ چلے گا تو ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا، جتنے دور مسجد ہوگی اتنی نیکیاں ہو جائے گی۔ پھر مسجد میں جائے گا تو کہ مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان ہے۔ ہاں، جو مسلمان مسجد میں جاتا ہے عبادت کے لیے تو وہ اللہ کا مہمان ہے۔
کہ اللہ کے گھر آیا ہے اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ مہمان کی تعظیم کی جاتی ہے، مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے، تو مسجد میں آنے والوں کا اللہ اکرام کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا اکرام تو ہوتا ہے، وہ اکرام تیار ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ موت کے بعد اللہ سے ملتے ہیں تو جیسے مہمان آنے والے ہیں تیاریاں ہوتی ہے، جب مہمان آ جاتے ہیں تو پھر وہ اکرام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ رخ بڑھا تو اللہ تعالیٰ اکرام کریں گے، یہ رغبت ہوتی ہے، رغبت کرانے کی۔ تو فضائل کے علم سے اللہ کی طرف آخر طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ علم و ذکر کا استعمال کس طرح کریں گے کہ پہلے تو فضائل کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، خود فضائل کو سیکھ سمجھ کر عمل کریں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، ہاں، تاکہ امت میں فضائل چلے۔ آج ایسا ہو گیا ہے کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس عمل پر مجھے اللہ کیا دے گا۔ ہاں، کہ تم نے صبح کی نماز پڑھی تو صبح کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا پتہ نہیں، نماز پڑھ لی کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایک کام کرے اور اس کام کا نفع نقصان سامنے نہ ہو۔ ایسا کوئی بیپاری نہیں ہے کہ کوئی چیز بیچے، کوئی آئٹم بیچے اور نہ اس کا نفع نقصان اس کے سامنے نہ ہو، ایسا کوئی بیپاری نہیں ہوتا، ایسا کوئی تاجر نہیں ہوتا۔ وہ صابن کی ٹکیاں بھی بیچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس ٹکے پر مجھ کو کیا نفع ملا۔ ہاں، اسی کو تاجر کہتے جو نفع کماوے، جو نفع کماوے وہ تاجر ہے، کہ تجارت میں نفع ہی مقصود ہوتا ہے۔ تو زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے۔ حدیثوں میں ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے، کیا مطلب ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کو دنیا پر لگائے گا، جیسے تاجر اپنے مال کو اپنے تجارت کے مال پر لگاتا ہے پھر اسے نفع کماتا ہے، ایسے ہر آدمی اپنی صلاحیت اپنی دنیا پر لگائے گا۔ اب صلاحیت لگا کر بعض لوگ کھوٹ کھائیں گے اور بعض لوگ نفع اٹھائیں گے۔ جیسے تجارت میں بعضوں کو نفع ہوتا ہے، بعضوں کو کھوٹ ہوتی ہے۔ جس کو کھوٹ ہوئی اس کی تو کمر ٹوٹ گئی، ہاں، کہ اس کو گاہک کو دینے کے لیے مال نہیں ہے، اور اوپر سے جن سے مال لیا ہے ان کے ادا کرنے کے لیے بھی مال نہیں ہے۔ ہاں، اوپر والوں کا قرض دار ہے اور گاہک کے سامنے لاچار ہے، گاہک کو کیا مال دے، مال ہی نہیں ہے، کیوں؟ کھوٹ آئی ہے، تو دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیا تجارت میں کھوٹ آ گئی۔ تو فرمایا ہر آدمی تاجر ہے، اپنی زندگی کو لگا رہا ہے، کچھ لوگ کھوٹ کھائیں گے، کچھ لوگ نفع کمائیں گے۔ کہ کھوٹ کھانے کے لیے اپنی خواہشات ہے، کہ جو اپنی زندگیوں کو اپنی خواہشات پر لگائیں گے یہ کھوٹ کھائیں گے۔ ہاں، یہ خواہشات تھوڑی دیر کے لیے پوری ہو جائے گی، پھر کھوٹ ظاہر ہوگی۔ کہ زندگیوں کو خواہشات پر لگایا کہ یہ کھوٹ کا دھندا ہوا، اور زندگی کو حکموں پر لگایا کہ یہ نفع کی تجارت ہوئی۔ یہی دو راستے ہیں، ایک راستہ خواہشات کا ہے، ایک راستہ اطاعت کا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو خواہشات میں سے بچا لیا اور اطاعت پر لگا دیا۔ یہ بات حیات الصحابہ میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھی ہے کہ صحابہ کا خواہشات میں سے بچ جانا وہ اصل دعوت ہے، کہ دعوت کا کام کرو اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتے ہوئے۔ خواہشات سے بچنے والا متقی کہلاتا ہے، ہاں، وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو وہ حضرات اپنے خواہشات میں سے بچ کر کے انہوں نے کام کیا ہے۔ حیات الصحابہ یہ بات تفصیل سے ہے، لیکن بیچاری حیات الصحابہ بھی علم و ذکر کی لائن میں وہ بھی سائڈ پر ہو گئی۔ جیسے علم و ذکر سائڈ پر ہو گیا تو بزرگوں کا علم بھی سائڈ پر ہو گیا۔ یہ نری دعوت لے گئی کہ چکی چل رہی ہے، نہ آٹا ہے نہ دانا ہے۔ ہاں، جب دعوت علم و ذکر سے خالی ہو جائے گی تو چکی چل رہی ہے، نہ آٹا ہے نہ دانا ہے، ورنہ تو ایک طرف آٹا ایک طرف دانا اور اوپر چکی کی رفتار۔ تو دین کی دعوت چلتی ہے تو علم و ذکر زندہ ہوتا ہے۔ ہاں، کون سا علم؟ کہ پہلے فضائل کا علم زندہ ہوگا امت میں، وہ آسان ہے۔
اس لیے فضائل کی کتابیں لکھی، امت کو فضائل بتائے، گھر سے نکلنے کے کیا فضائل ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے کیا فضائل ہیں، یہاں جمعہ کے کیا فضائل ہیں، جمعہ کی نماز کے کیا فضائل ہیں، رمضان کے کیا فضائل ہیں، زکوٰۃ کے کیا فضائل، یہ سب کہ فضائل کا علم اللہ کی طرف چلاتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے گا، اللہ مجھے یہ دے گا، اور نہیں کروں گا تو یہ عذاب ہوگا۔ وہ علم و ذکر کہ فضائل، انبیاء کرام پر بھی پہلے فضائل نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ پہلے حلال حرام کی باتیں نہیں آئی کہ شراب حرام ہے چھوڑ دو، یہ زنا حرام ہے چھوڑ دو، یہ باتیں پہلے آئی نہیں۔ کیوں؟ کہ لوگ اس کے عادی ہو گئے تھے، وہ اتنا کہنے سے چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ پہلے ان کو محنت میں چلایا، فضائل بتائے، وعدہ وعیدیں آئی، تو ان کے ایمان میں ترقی ہوئی۔ جب ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، فرائض ادا ہوتے ہیں، حرام چھوٹتا ہے۔ یاد رکھو، جب ایمان میں ترقی ہوگی تو فرائض ادا ہوں گے، قضا نمازیں بھی پڑھے گا۔ ہاں، کیونکہ اب ایمان زندہ ہو گیا ہے، جماعتوں میں پھر کر اتنے نمازیں چھوٹی ہیں، لوگوں نے چھوٹی ہوئی زکاتیں دی ہے کہ ہماری زکاتیں اتنی باقی ہے، ہم نے زکات نہیں دی ہے۔ تو اب ایمان زندہ ہوتا ہے تو فرائض ادا ہوتے ہیں۔ ایمان زندہ ہوتا ہے زندگیوں میں تو حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک ایمان میں طاقت نہیں آئی، حرام چیز حرام نہیں کی اللہ نے۔ لوگ پی کر کے نماز میں آتے تھے تو ان سے کہا پی کر کے نماز میں مت آؤ، صورتیں غلط پڑھتے تھے کیونکہ نشے کا اثر ہے۔ تو فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم پر نشہ کی حالت ہو۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ مت پیو، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ ابھی چھوڑنے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے۔ چھوڑے گا شراب کو اس وقت جب اس کو اندر ایمان کی طاقت ہوگی۔ آج بھی یہی بات ہے کہ ایمان میں طاقت ہوگی تو حرام چھوٹے گا۔ ہاں، جس لائن کا بھی حرام ہو، ایمان میں طاقت آئی تو حرام چھوڑ دے گا۔ ہاں، ایمان میں طاقت آئی تو فرائض ادا کرے گا۔ میں نے کہا 20 سال کی فرض نمازیں قضا کی۔ وہ امریکہ گئے تو عربوں کے بچوں، وہ عرب یونیورسٹی میں طلبا پڑھتے تھے، ان کو دعوت دی، وہ نکلے، پھر یہاں آئے۔ رمضان اور مئی کا مہینہ جب وہ آئے تو وہ رمضان میں پھرتے تھے ہم دہلی سے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں تو روزے ادا ہو رہے ہیں، ہم تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، تمہارے تو روزے فوت ہو گئے ہیں رمضان کے۔ تو اب جماعت میں نکلنے کے زمانے میں ہمارا وقت ہے تو ہم قضا روزے رکھیں، مشورہ مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا قضا روزے رکھنا تو ضروری ہے، مگر ہمارا ملک گرم ہے اور دن لمبے ہیں اور تم جماعت میں پھرو گے تو برداشت نہیں کرو گے، اس لیے تم گھر واپس جاؤ تو اپنے روزوں کی قضا کرنا۔ یہاں سفر میں آسانی نہیں رہے گی اور ہمارا ملک بھی گرم ہے۔ تو اب یہ پیدا ہوا کہ روزے قضا کرنے، نہیں تو روزے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کہ ایمان تازہ ہوا۔ تو ایمان تازہ ہوتا ہے تو فرائض کی طرف زندگی جاتی ہے، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا علیہ صاحب اس کام کو کہتے تھے کہ ایمان کی تحریک ہے، کہ ہماری دعوت و تبلیغ ایمان کی تحریک، یعنی ایمان کو حرکت میں لانا۔ جیسے پانی حرکت میں آئے، اوپر سے نیچے جائے پانی، بہتا ہوا پانی، تو اس کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی پاکی بھی باقی رہتی ہے، کیونکہ وہ پانی جاری ہے، حرکت میں ہے۔ اور وہ پانی اگر کسی کا جم گیا تو پھر اس میں وہ طاقت نہیں، تھوڑی دیر میں وہ بگڑ جائے گا، اور ناپاکی پڑی تو ناپاک بھی ہو جائے گا، اور جاری ہے تو نہیں ہوگا۔ تو کہ امت کو حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ان کے دین میں، ایمان میں ترقی ہوتی رہے حرکت کی وجہ سے۔ ہاں، اور تقاضے پورے ہوتے رہیں، اور جو تقاضوں کے خلاف اور دین کے خلاف جو باتیں ہیں وہ زندگی میں سے نکلتی رہے، تو حرام سے نکل جائے گا اور فرائض قائم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی دوسروں کے حقوق کی فکر پیدا ہوگی کہ میرے ذمہ دوسروں کے حقوق ہے، دوسروں کا دبایا ہے، تو وہ بھی چھپے گا اندر، تو پھر وہ اس کو بھی نکالیں گے کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ لے جاؤ، یہ تمہارا حق ہے، لے جاؤ۔ ہاں، تو اس طرح معاملہ صاف ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی رہبری کریں گے۔
کہ کہاں چوک ہو رہی ہے وہ چوک بھی صدور ہو جائے گی، کہاں فضیلت ہے وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ہاں، اور آپ کے سارے طریقے رحمتوں والے، سارے طریقے رحمتوں والے، زحمتوں میں سے مصیبتوں میں سے بچانے والے۔ اس لیے یہ کام ہم کو دیا ہے، رحمت کا کام ہے، اور اس کی رحمت کا ظہور مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، ہاں، مختلف طریقوں سے، ہاں، اور مختلف طریقوں سے امت کو اس محنت سے فائدہ ہوتا ہے، جو الگ الگ۔ اس لیے ہر ایک کو دعوت دی جاتی ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں اپنے آپ کو